بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ایک 15 سالہ لڑکا بھرے بازار میں ایک چھوٹی سی رنگ برنگی ہر طرح کی چوڑیوں کی سجی دکان میں بیٹھا بڑے انہماک سے اپنا اسکول کا کام کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا کتاب سے جھکا چہرہ اٹھاتا اور چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دوبارہ سے اپنے سابقہ کام میں مصروف ہو جاتا۔ اس لڑکے کے ہر تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر وہاں آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں کوئی گاہک اسے اپنے کام میں مصروف دیکھ کر وہاں سے چلا نہ جائے، اور جس کام کے لیے اس کے بابا اسے دکان پر بٹھا کر خود گھر گئے تھے وہ کام کہیں اس کے اسکول کے کام کی وجہ سے ادھورا نہ رہ جائے۔ ویسے بھی اسے بڑی خوشی ہوتی جب وہ اپنے بابا کے آنے تک اپنا پڑھائی کا کام بھی مکمل کر چکا ہوتا اور ساتھ ساتھ کئی گاہک بھی نمٹا چکا ہوتا۔ تب اس کے بابا جب اس کی تعریف کرتے تو وہ مزید کام اور اپنی پڑھائی کو لے کر سنجیدہ ہو جایا کرتا۔ وہ لڑکا ایک شرمیلا سا اور کمگو سا بچہ تھا، اپنے ہم عمر بچوں کے جیسے اس کے اندر تیز تراری اور ہر وقت شرارتیں کرنے کا مادہ اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ وہ بس اپنے آپ میں مگن رہنے والا اور ڈٹ کر پڑھنے والا بچہ تھا۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے بابا نے اسے مجبوراً پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ وہ تو بس اس کے لیے کچھ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہی اسکول سے ہٹوانے کے چکروں میں تھا، کیونکہ جس طبقے سے اس کا تعلق تھا وہاں بس اتنی تعلیم کو کافی سمجھا جاتا، اور لڑکوں کے تھوڑا سا سمجھدار ہوتے ہی انہیں کسی نہ کسی کام سے لگا دیا جاتا تاکہ بروقت کام سیکھتے ہی وہ خود کو اور گھر والوں کو سنبھالنے کے قابل ہو سکے۔ ان سب کی وجہ سے ان کے ہاں بچوں کی شادی بھی بہت جلدی کر دی جاتے، یعنی کہ دنیا میں اتنی زیادہ ترقی ہو جانے کے باوجود وہ لوگ اپنے ہی رسم و رواج اور طور طریقوں میں الجھے ہوئے تھے، اور پھر ان سے روح گردانی کرنے کا حق لڑکوں کو بھی حاصل نہیں تھا، کجا کہ لڑکیاں اپنی من مرضی سے کچھ کر پاتی۔ یہ لڑکا جس کا نام عبدالکریم تھا اسے اس کے گھر میں کافی رعایت دے دی گئی تھی۔ وجہ اس کا اکلوتا ہونا تھا۔ وہ صرف اپنے ماں باپ کا ہی اکلوتا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے سارے گھر میں ہی ایک اکلوتا لڑکا تھا، کیونکہ اس کے 2 چچاؤں اور ایک پھپھو کے ہاں بھی صرف بیٹیاں ہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ سب کا چہیتا تھا اور سب کی امیدیں جیسے اسی سے وابستہ تھیں۔ اس گھر میں عبدالکریم کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے اس کی ذات کو کچھ نقصان نہیں پہنچا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں یہاں ایک طرف اسے بہت پیار دیا جا رہا تھا، وہیں دوسری طرف بہت جلد ہی سب نے اسے بچہ سمجھنا چھوڑ دیا تھا، اور بات بات پر اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جانے لگا، اور اس کے سر پر گھر کی عزت کو برقرار رکھنے اور خاندان میں موجود دوسرے لڑکوں کے سامنے نمایاں حیثیت رکھنے کا بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی چھوٹی سی عمر میں ہی اس سے بہت بڑی امیدیں لگا بیٹھے تھے۔ وہ تو جیسے اسے اس کا بچپن ختم ہوتے ہی ایک جوان جہان لڑکا یا پھر مرد کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ وہ سب سے ایک سوبر، سنجیدہ اور تھوڑا غصے والا اسے بنانا چاہتے تھے، تاکہ سب پر اس کا رعب رہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکے کے دوست نہ ہونے کے برابر تھے، اور وہ سنجیدہ ہوتے ہوتے واقعی میں سب سے الگ رہنے لگا تھا، لیکن وہ لوگ چاہ کر بھی اس کے اندر رعب و دبدبہ پیدا نہیں کر سکے تھے، اور زیادہ تر بہنوں جیسی کزنز کے ساتھ رہتے رہتے اس میں انہی جیسی عادات پیدا ہوتی چلی گئی، جس پر سبھی اسے کئی بار باتیں سنانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن اب وہ اپنے چاہنے کے باوجود عادات کو بدل نہیں پا رہا تھا۔ دوسرا، عبدالکریم کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، جو کہ اس کے خاندان میں بہت ہی کم پایا جاتا۔ جب اس کے گھر کے مردوں تک یہ بات پہنچی تو پہل تو وہ اس بات پر جذبز ہونے لگے، لیکن پھر اس گھر کا اکلوتا لڑکا جان کر اسے پڑھنے کی چھوٹ دے دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی باور کروا دیا گیا کہ وہ جتنا مرضی پڑھ لے، لیکن اب اسے اس کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے کام میں بھی ہاتھ بٹانا پڑے گا، جس پر وہ باخوشی راضی ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا باپ جو کام کرتا وہ کام کرنے کا عادی تو وہ بچپن سے تھا، کیونکہ وہ اپنی کزنوں کے پاس جب بھی چوڑیاں دیکھتا تو ان کے ساتھ شوق سے کھیلتا، انہیں پہنا بھی دیا کرتا تھا۔ ویسے بھی اس کا کھیلنا بھی لڑکیوں کے ساتھ تھا، شوق بھی ویسے ہی اس کے اندر پیدا ہونا ایک عام سی بات تھی۔ اس کے باپ کے کہنے پر وہ جلد ہی ان کے ساتھ ان کی دکان پر جانے لگا تھا۔ اس کے باپ کی دکان بازار میں تھی اور وہ چوڑیوں کا کام کرتا تھا، اسی لیے تو عبدالکریم کو دکان پر آنے سے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، اور وہ خوشی خوشی کام پر آنے لگا۔ اب وہ صبح کے وقت اسکول جاتا اور دوپہر کو دکان پر آ جایا کرتا، تب اس کا باپ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے گھر چلا جایا کرتا۔ اپنے باپ کی دکان سے چلے جانے کے بعد عبدالکریم اپنے اسکول کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ دکان پر آنے والے
हर ग्राहक को भी आसानी से संभाल लिया करता। चूँकि वो एक चूड़ियों की दुकान थी, इसीलिए वहाँ ज़्यादातर छोटी बच्चियों से लेकर जवान लड़कियाँ और औरतें तशरीफ़ लाती। लेकिन कभी कभार कोई ना कोई लड़के या फिर मर्द हजरात भी वक्तन फ़क्तन आ ही जाया करते। उसकी दुकान की सजावट बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से की गई थी और यहाँ कुछ फैंसी लाइटों का भी इंतज़ाम किया गया, जिसकी वजह से उसकी चकाचौंध वहाँ से गुजरने वाली सभी लड़कियों को मुतासिर करती और वो यहाँ खिंची चली आती। उस वक्त भी अपने मामूल के मुताबिक अब्दुल करीम दुकान पर आने वाली कुछ औरतों और लड़कियों को चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट लिए उनकी मतलूबा चूड़ियाँ दिखा रहा था, लेकिन उनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर एक भी नागवारी की शिकन मौजूद नहीं थी। और फिर यहाँ तक वो लड़कियाँ भी उस वक्त काफ़ी सारा वक्त बर्बाद करती, कुछ लिए बगैर ही वापस चली गई। इसके साथ साथ वो उसका काम भी बढ़ा गई थी, क्योंकि उन्होंने कई चूड़ियाँ देखने के चक्कर में वहाँ कचरा सा कर दिया था। चूड़ियों के सेट उनकी साबका जगह से निकलवा कर अपने हाथों में लेकर देखते वो सामने मौजूद शीशे की अलमारी पर बिखेड़ा कर गए थे, जिस पर अब्दुल करीम एक गहरी सांस भरता सब कुछ जल्दी जल्दी समेटने में लग गया, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं हुआ था। अक्सर ही ऐसा उसके साथ होता रहता, लेकिन फिर भी दुकान पर आने वाले ग्राहक के साथ खुश असलूबी से पेश आना उसके लिए ज़रूरी था। और दूसरा, अब्दुल करीम तो ये सब मजबूरी में नहीं करता था, क्योंकि वो ज़ाहिरी और बातनी तौर पर ऐसा ही था और उसे अच्छा बनने के लिए मुश्किल बर्दाश्त नहीं करनी पड़ते थे। सारा बिखेरा समेटने के बाद वो दोबारा से अपनी पढ़ाई की तरफ मगन हो गया और फिर उसका ये मामूल तब तक चला था जब तक उसका बाप दुकान पर वापस आ ही गया था। लेकिन ये नहीं हुआ था कि अपने बाप के आते ही वो दुकान से चला जाता, बल्कि अब वो अपने बाप के साथ मिलकर दुकानदारी भी कर रहा था और अपना दूसरा शौक यानी पढ़ भी रहा था। और अब उसे एक साथ ही रात को अपने बाप के साथ घर वापस जाना था। तब तक वो इतना थक चुका होता कि घर जाते ही खाना खाने के बाद उसकी ख्वाहिश बस सोने की होती, क्योंकि अगली सुबह फिर से एक थका देने वाली रूटीन उसकी मुंतज़िर होती। उसका ऐसा रोज़ का मामूलात ज़िंदगी को मुरतब करने वाला उसका बाप था, क्योंकि उससे कुछ अरसा पहले तो उसकी ज़िंदगी कुछ आसान थी, लेकिन फिर पता नहीं उसके बाप को ऐसा क्या सूझा कि वो उसे घर पर कम ही टिकने देता और उसकी कोशिश होती कि वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहे। और वो इस सब में अपने बेटे के थके हुए चेहरे को भी नज़रअंदाज कर जाता। उसके बाप का ये सख्त रवैया अपनाने पर उसकी माँ उसके बाप से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती, लेकिन उसके बाप ने उसकी नाराज़गी की ज़्यादा परवाह नहीं की थी और अपनी ज़िद पर डटा रहा, जिस पर अक्सर अब्दुल करीम भी हैरान होता। लेकिन उसने कभी ज़िद नहीं की थी और ना ही कभी उसके मुंह से कोई गिला शिकवा निकला था। अपनी माँ को अपने लिए बाप से लड़ता देखकर उसने आगे बढ़ते ही माँ को समझाया था कि वो इसी तरह खुश है और उसे ऐसे काम करने में कोई मसला नहीं होता, वो परेशान ना हुआ करे। जिस पर उसकी माँ बस एक गहरी सांस भरते खामोश हो गई, बस ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि पता नहीं एकदम से उसके शोहर को क्या हुआ है कि वो अपने अकलौते बेटे के साथ ये सब कर रहा है। और इस बात की भी समझ अब्दुल करीम को जल्द ही और उसकी माँ को भी आने वाली थी। तब शायद उन्हें उसे अपने बाप से और उसकी माँ को अपने शोहर से कोई शिकवा बाकी नहीं रहता। लेकिन फिल वक्त वो अपने शोहर से गुस्से में ही थे और इसी गुस्से में उसके काम तो सारे कर देते, लेकिन उससे ज़्यादा हम कलाम नहीं होते थे, जिस पर अब्दुल करीम का बाप चाह कर भी उसकी माँ को मना नहीं पा रहा था। और वो भी जैसे वक्त गुजरने के इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि फिर सभी को उसकी हिकमत अमली समझ आ जानी थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद अब्दुल करीम को तो जैसे अपने अकलौते होने पर अफसोस होने लगा था, और इस अफसोस की वजह भी उसके माँ बाप ने ही उसे फराहम की थी और उन दोनों की वजह से बीच राह में फंस कर रह गया था और वो चाह कर भी अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पा रहा था। और तो और उसे उस वक्त ज़्यादा दुख होता जब दोनों उसकी वजह से आपस में लड़ते पाए जाते। एक दिन अब्दुल करीम को स्कूल से ज़रा देर से छुट्टी हुई थी, जिस वजह से वो परेशान होता घर जाने के बजाय सीधा बाप के पास दुकान पर चला आया कि उसका बाप उसके अब तक दुकान पर ना पहुंच जाने की वजह से परेशान हो रहा होगा, जबकि उसे वक्त से पहले अगर छुट्टी हो जाया करती तो वो सीधा घर जाता था और फिर दोपहर का खाना खाने के बाद दुकान पर आया करता। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसका यह अमल उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। वो दुकान पर जल्दी पहुँच कर बाप की परेशानी का हल तो निकाल गया, लेकिन घर बैठी उसकी माँ जो बार बार दरवाजे की तरफ देखती उसकी राह तक रही थी, उसे भूल ही गया था। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद दरवाजे से अब्दुल करीम की जगह उसका बाप घर में दाखिल हुआ तो उसकी परेशानी से माँ पागल होने लगे। तो उसने जल्दी से अपने शोहर से उसकी बाबत पूछा, तो उसने आगे से सारी सूरत हाल उसे बता दी,
जिसे सुनते ही अब्दुल करीम की माँ पुरसुकून होने की बजाय गुस्से से चीख पड़ी कि वो कैसा बाप है जो अपने थके हारे बेटे को दुकान पर छोड़े खुद आराम करने और खाना खाने घर आ पहुँचाए। वो एक जालिम बाप है जिसे अपने बेटे पर तरस ही नहीं आता। ये सब सुनते ही अब्दुल करीम के बाप को भी बहुत गुस्सा आया और वो भी आगे से गुस्से से बोलने लगा कि वो चाहती है कि उसका बेटा 24 घंटे उसके पास रहे और औरतों की तरह उसके बेटे में भी ऐसी ही आदत पैदा हो जाए जो कि पहले ही उसकी कोताही की वजह से उसमें पैदा हो चुकी है। और अब वो उसमें कुछ सुधार लाना चाहता है तो तब भी उसकी माँ को सुकून नहीं है। अब्दुल करीम के बाप को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। तभी उसने कहा कि वो वापस दुकान पर चला जाता है और उसके लाडले बेटे को घर भेज देता है। उसे अपने पास संभाल कर रखे और अच्छी तरह उसे एक लड़के से लड़की बनता देखती रहे। वो आइंदा से कुछ नहीं बोलेगा, उसने उससे कहा और वैसे ही उल्टे पैर वापस दुकान पर जाने के लिए मुड़ गया था। उसने इसी गुस्से में खाना खाने से भी इनकार कर दिया था। उस वक्त वो इतना गुस्से से पागल हो रहा था कि अपनी ताकत से बढ़कर तेज तेज चलता दुकान पर जा रहा था ताकि अब्दुल करीम को घर भेज सके, ताकि घर में होती रोज़ रोज़ की लड़ाई खत्म हो। लेकिन इस सब के साथ कुछ ऐसा भी था जो बहुत अजीब था। वो था अब्दुल करीम के बाप की आंखों में आंसू, जिन्हें वो दुकान की तरफ तेज कदमों के साथ जाते जाते एक हाथ से साफ भी करता जा रहा था। और उसे उस वक्त इर्द गिर्द मौजूद लोगों की भी परवाह नहीं थी, जो उसे रोता देखकर हैरान परेशान उसे देख रहे थे कि वो मर्द होकर इस तरह बच्चों की तरह रोने पर क्यों मजबूर हो गया है। अब्दुल करीम के बाप ने दुकान पर जाते ही उसे गुस्से से घर अपनी माँ के पास जाने को कहा तो अब्दुल करीम बेचारा हक्का बक्का सा अपने बाप का चेहरा देखता रह गया, जो गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। उसने अपने बाप से अपनी गलती जाननी चाही थी, लेकिन उसका बाप बस उसे ज़बरदस्ती घर जाने को कह रहा था और इसके साथ ही उसे दोबारा दुकान पर ना आने को कहते और उसे दुकान से भेजने में कामयाब भी हो गया। जबकि अब्दुल करीम परेशान सूरत लिए घर की तरफ जा रहा था और बार बार अपनी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी अपनी गलती नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए वो भी जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता था। जानता था कि अब उसे घर में सारा मामला पता चलेगा। घर में दाखिल होते ही उसने जल्दी से अपनी माँ से सारी बात जाननी चाही तो उसकी माँ के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनते ही वो परेशान होकर एक गहरी सांस भर कर रह गया। उसे एक बार फिर अपने बाप का गुस्से से लाल चेहरा याद आ रहा था और इसके साथ ही उसकी आंखों में एक झमाका सा हुआ कि तब उसने अपने बाप की आंखों में आंसू भी देखे थे। और फिर उसने वो बात अपनी माँ को भी बताई तो वो और ज़्यादा परेशान और शर्मिंदा हो गई कि वो इस कदर जज्बाती हो गई थी कि उसका शौहर उसे सारी लड़ाई को दिल पर ही ले गया था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें उनके दरमियान पहले भी होती रही थी। आज ऐसा क्या हो गया था जो उसके शौहर की आंखों में आंसू तक आ गए, जबकि उसका शौहर कभी इतने छोटे दिल का मालिक नहीं रहा था। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होती अब्दुल करीम को खाना देने के बाद उससे कहने लगी कि वो अब जल्द अज जल्द खाना खाने के बाद दुकान पर चला जाए और किसी भी तरह करके बाप को घर भेज दे। जिस तरह अब्दुल करीम के दिल में सूरत हाल से डर लगने लगा था, क्योंकि उसे अपने बाप के गुस्सा करने से बहुत डर लगता था। और अब उसकी माँ ने पहले खुद लड़ाई की थी और अब उसे अपने बाप के आगे पेश होने का कह रही थी। जैसे तैसे करते अब्दुल करीम ये खाना खाने के बाद बाप के लिए खाना लेकर दुकान की तरफ चल पड़ा कि अगर वो घर आने पर नहीं राज़ी होगा तो वह वहाँ किसी न किसी तरह करके उसे खाना खाने के लिए आमादा कर लेगा। लेकिन उसने लाख अपने बाप को खाना खाने और वापस घर जाने पर राज़ी करने की कोशिश की, मगर वो मान ही नहीं रहा था। उस वक्त अब्दुल करीम खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, जो कि अपने माँ बाप के दरमियान पिस रहा था और कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे तो अब कई बार अपने अकलौते होने पर हंसी आने लगती, क्योंकि और लोगों को तो अकलौते होने से बहुत से फ़ायदे और आसानियाँ मिलते थे, जबकि उसके हिस्से में तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान और मुश्किलात ही रह गई थी। वो बेइख्तियार अल्लाह से शिकवा गुनाह हो गया था। उस दिन उसका इस सारी सूरत हाल की वजह से पढ़ने को भी दिल नहीं चाह रहा था। जब वो चेहरे पर दुखी तासुरात लिए बैठा, कभी अपने बाप के लिए लाए गए खाने को तकता तो कभी अपने बाप के गुस्से भरे चेहरे को, और कभी कुछ बोलने की चाह में अपने लब खोलता, लेकिन फिर चुप हो जाता। इसी दौरान वो दौड़ता हुआ अपने बाप की तरफ भागा तो जो बैठे बैठे एक तरफ ढह गए थे, उनका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। इसकी वजह से अब्दुल करीम के मुंह से ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अब्दुल करीम की ऊंची आवाज़ की वजह से इर्द गिर्द मौजूद दुकानदार उसकी मदद को भागते आए
اور اس کے باپ کی حالت کو دیکھتے ہی جلدی سے اسے ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کرنے لگے۔ ہسپتال پہنچے اور اس کے بعد باپ کو کافی دیر بعد ہوش آیا۔ عبدالکریم کے گھر والوں کے لیے ایک بہت بری خبر وہاں موجود تھی، وہ یہ کہ عبدالکریم کا باپ شوگر کا مریض تھا اور اس کے ساتھ اس کے گردے بھی تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے، اور اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ اس کا زیادہ دیر بھوکا رہنا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شوگر بہت کم ہو گئے تھے۔ یہ سب سن کر اس کے گھر والوں کو کافی بڑا دھچکا لگا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ عبدالکریم کے گھر والوں کو عبدالکریم کے والد کی اپنائی حکمت عملی کی وجہ سمجھ آنے لگی۔ وہ یہ کہ عبدالکریم کا والد کافی عرصے سے اپنی بیماری کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اس نے یہ بات اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی، اور وہ اپنی بیماری سے ڈرتے ہی عبدالکریم پر تھوڑی سختی کرنے لگا تاکہ وہ بہت جلد سب کچھ جان سمجھ لے، اور اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر عبدالکریم کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے بعد وہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے۔ اس دن کے بعد سے عبدالکریم کی ماں نے روتے ہوئے اس کے باپ سے معافی مانگ لی تھی، اور دونوں ماں بیٹا بڑے دل سے اس کی خدمت کرنے لگ گئے تھے۔ عبدالکریم اپنے باپ کی اس حالت کی وجہ سے بہت ڈر گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو وہ اس بھری دنیا میں کیا کرے گا۔ وہ کبھی چالاک نہیں رہا تھا، اس لیے اسے عجیب عجیب سے وہم ستا رہے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ دن تک طبیعت سنبھلنے پر اس کا باپ دوبارہ سے دکان پر آنے لگے گا، اور پھر سے وہ واپس اپنی پرانی روٹین پر آ جائے گا، کیونکہ جب سے اس کا باپ ہسپتال گیا تھا اس کے اگلے دن سے عبدالکریم اسکول سے چھٹی کرتے اکیلا ہی دکان سنبھال رہا تھا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اس کے باپ کو اس دن ایسا بیماری کا جھٹکا لگا کہ وہ دوبارہ اتنی صحت یاب ہو ہی نہیں سکا کہ وہ دکان تک آ سکے۔ وہ بس بستر کا ہو کر رہ گیا تھا، اور کچھ وہ خود بھی اپنی بیماری کو سر پر سوار کرتے دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ عبدالکریم کی امید ہی رہی کہ اس کا باپ دکان پر آئے اور وہ اسکول جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور کافی عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اس کے گھر میں جیسے مشکلات نے ڈیرا جمانا شروع کر دیا۔ سب سے بڑی مشکل انہیں پیسوں کی طرف سے آنے لگی تھی، کیونکہ اب کافی سارے پیسے تو عبدالکریم کے باپ کے علاج پر ہی خرچ ہو جایا کرتے، جبکہ ان کے پاس کمانے کا واحد ذریعہ وہی چوڑیوں کی چھوٹی سی دکان تھی، جس کی آمدن اب ناکافی پڑنے لگی تھی، جس کی وجہ سے عبدالکریم جو پہلے اپنی پڑھائی کو لے کر پریشان تھا، اب اس آ جانے والی مشکل کی وجہ سے پڑھائی کو تو یکسر بھول ہی گیا تھا۔ اب وہ سارا دن بس اداس چہرہ لیے چہرہ نیچے جھکائے بیٹھا رہتا، اور کبھی سامنے گزرتی سڑک پر نظریں ٹکائے بیٹھ جاتا تاکہ کوئی تو گاہک اس کی دکان پر آئے، لیکن اب اس کے گاہک بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسے موجودہ مشکلات سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ شام کو گھر واپس جاتا تو اپنی ماں کی امید بھری نظریں دیکھ کر شرمندہ رہ جاتا۔ اسے مشکل وقت میں اس کے چچاؤں نے بھی ان سے منہ پھیر لیا تھا، جس سے اسے اور بھی زیادہ دماغی جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ان کے پیار محبت کا ہی عادی رہا تھا۔ تو اب جب اسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ ایک صبح عبدالکریم دل سے دعا مانگتے دکان کی طرف جا رہا تھا کہ اس کا کام اچھے سے چل جائے۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ دکان کھول کر بیٹھا تھا، کیونکہ کل اسے اپنے باپ کو ہسپتال چیک اپ کے لیے لے کر جانا تھا، تو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس دن اس نے اپنی عادت کے برخلاف اپنی دکان کے سامنے سے گزرتی لڑکیوں اور عورتوں کو اپنی طرف آوازیں دے کر متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں آیا۔ اسے صبح سے دوپہر ہو گئی اور اب تک ایک پیسہ جیب میں نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہوتا ایک بار پھر سے اپنی بیٹھنے والی جگہ پر جا کر ڈھیسا گیا۔ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکائے نظریں سامنے سڑک پر موجود لوگوں کی افراتفری پر مرکوز کیے، اداس آنکھوں اور اداس چہرے کے ساتھ بہت نا امید سا بیٹھا تھا، جب کچھ ہی دیر میں اس کی دکان پر ایک چھوٹی سی لڑکی آ کھڑی ہوئی۔ جب اس نے عبدالکریم کو اپنی دھیمی سی آواز میں اپنی طرف متوجہ کیا تو عبدالکریم ایک دم سے چونک سا گیا، کیونکہ وہ سامنے نظر رکھنے کے باوجود اس کی آمد سے بے خبر ہی رہا تھا۔ لڑکی کو اپنی دکان پر دیکھنے کے باوجود عبدالکریم کچھ زیادہ خوش نہیں ہوا تھا، کیونکہ کہاں اب تک کوئی بڑی لڑکی اور عورت یہاں تک نہیں آئی تھی، اور اب یہ چھوٹی سی لڑکی کیا پسند کرتی۔ بے شک وہ ادھر ادھر چمکتی چوڑیوں کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ جب عبدالکریم اسی طرح اپنا بجھا چہرہ لیے اس کے پاس آ کھڑا ہوا تاکہ وہ جن چوڑیوں کا بولے گی وہ اسے دکھا سکے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی جو پہلے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اب عبدالکریم کو باقی دکانداروں کی طرح اپنے آگے مسکراہٹ لیے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس کے چہرے پر اس کے لیے کوئی خوش آمدی پن لیے لہجہ تھا۔ تو اب حیرت کی باری اس لڑکی کی تھی، جس پر وہ اب عبدالکریم کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھوں میں دیکھا تو کچھ پل کو وہ وہیں جم سی گئی،
लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालती वो अब्दुल करीम को एक तरफ मौजूद चूड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, जिस पर अब्दुल करीम जब उस तरफ मुड़ा तो ये देखने से कासिर रहा कि अब उस छोटी सी लड़की के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। अब्दुल करीम ने उस लड़की की मतलूबा चूड़ियाँ लाकर उसके सामने रख दी और फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो एक बार फिर से उसे और चूड़ियाँ दिखाने को कहने लगी, जिस पर अब्दुल करीम ने एक बार फिर से वो चूड़ियाँ उसके सामने रख दी और फिर इसी तरह उस लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सामने चूड़ियों का ढेर लगवा लिया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक अब्दुल करीम के चेहरे पर एक भी नागवारी की शिकन नहीं देखी। तब उसने कुछ सोचते हुए अब की बार अपना बाजू अब्दुल करीम के सामने कर दिया कि वो उसे चूड़ियाँ पहना दे। वो एक चूड़ियों के सेट की तरफ इशारा करते हुए बोली थी, जिस पर अब्दुल करीम ने उसकी कलाई पकड़ते हुए चूड़ियों के साइज़ का अंदाज़ा लगाना चाहा तो उसे एकदम ज़ोर का झटका लगा, जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बचा था। लेकिन वो खुद को संभालता दोबारा आगे की तरफ हुआ और एक बार फिर उस लड़की की कलाई पकड़ना चाही। एक बार फिर से वो लड़खड़ाया। इस बार तो वो नीचे ही गिर पड़ा था और अब वो अपनी इस हालत पर हैरान परेशान था जब उसी वक्त उसकी दुकान के सामने मौजूद लड़की ज़ोरदार हंसी थी। उसके इस तरह नीचे गिरने पर ज़ोर ज़ोर से वो हंस रही थी। अब्दुल करीम अपने गिरने पर शर्मिंदा सा होता खड़ा हुआ और इधर उधर नज़रें घुमाता अपनी शर्मिंदगी के तासुरात को ज़ायल करने की कोशिश करते वो एक बार फिर से उस लड़की की कलाई पकड़ने लगा। लेकिन उससे पहले ही वो लड़की अपनी कलाई पीछे कर गई, जिससे उस लड़की के अब्दुल करीम के चेहरे पर कुछ परेशानी के तासुरात दिखे, जिसे वो अच्छे से समझ गए थे। वो समझ रहा था कि शायद वो अब भी यहाँ से कुछ लिए बगैर चली जाएगी। लेकिन उस लड़की ने अब्दुल करीम को कहा कि वो उसे चूड़ियाँ ना पहनाए, बस वो सारी चूड़ियाँ उसे एक शॉपर में डालकर उसे उनके पैसे बता दे। उसकी बात सुनते ही अब्दुल करीम का चेहरा, जो भी कुछ पल पहले मुरझा सा गया था, अब एकदम से उसके चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ गई थी। उसके बाद उस लड़की ने चूड़ियों वाला शॉपर पकड़ा और अब्दुल करीम को पैसे पकड़ाए तो वो चूड़ियों की कीमत से काफ़ी ज़्यादा थे। तो अब्दुल करीम ने उससे कहा कि वो उसे पास की दुकान से पैसे खुले करवा कर उसे बकाया पैसे वापस देता है, क्योंकि उसके पास तो बस कुछ ही रुपए थे। ये कहकर वो अपनी दुकान से चला गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी दुकान से वापस आया तो वो लड़की वहाँ मौजूद ही नहीं थे। लेकिन ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि वो चूड़ियों वाला शॉपर अभी भी वहीं एक तरफ मौजूद था। और ये सब देखते अब्दुल करीम हक्का बक्का सा अपने हाथों में पैसे लिए खड़ा रह गया। उसके बाद वो धीमे कदमों से अपनी दुकान में दाखिल हुआ और वो पैसे अपने हाथों से लिए देखते वो बैठ गया। और यहाँ बैठते वो सब सोचता चला गया कि किस तरह वो लड़की अचानक से उसकी दुकान पर आई। उसे कुछ इस तरह मसरूफ़ किया कि वो थोड़ी देर के लिए अपना गम ही भूल गया था। उसका उस लड़की की कलाई पकड़ने पर झटका लगना और उसका गिरना, और अब इस तरह उस लड़की की मदद करने के बाद वहाँ से चूड़ियों के लिए बगैर ही चले जाना उस पर जैसे ये जाहिर कर रहा था कि उसकी अल्लाह पाक ने गायब से मदद कर दी थी। और उसके पास उस वक्त इतने पैसे थे जितने कभी उसके आम हालात में भी शाम तक नहीं होते। इस तरह मदद हो जाने पर अब्दुल करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी शाम के वक्त दुकान बंद करके घर की जानिब बढ़ गया कि आज उसके पास माँ को देने के लिए जेब में पैसे मौजूद थे। अब्दुल करीम जो उस शाम को बहुत खुश था, उससे अगले ही दिन वो इतना परेशान हो गया क्योंकि अस्पताल जाने पर उन्हें पता चला कि उसके बाप की हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी और अगर बर वक्त उनका ऑपरेशन ना करवाया गया तो उनके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं होगी। जिसे सुनते ही दोनों माँ बेटा दुख से दो चार हो गए। लेकिन दिल में डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ा हौसला हुआ कि अभी ऑपरेशन की उम्मीद बाकी है, जिस पर वो जल्दी से उस ऑपरेशन के बारे में मालूमात इकट्ठी करने डॉक्टर के पास पहुँचे ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाया जा सके। लेकिन वो दोनों जो दिल में काफ़ी उम्मीद लिए डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ वो लोग ऑपरेशन से आने वाली लागत का सुनते ही ढेर से गए थे। डॉक्टर की बाकी की बातें तो वो जैसे सुनने के काबिल ही नहीं रहे थे और रोते धोते वो दोनों अब्दुल करीम के बाप को घर लेकर आए थे, क्योंकि अब दोनों को अब्दुल करीम के बाप की मौत का जैसे यकीन हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों हर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो सके तो वो अब्दुल करीम के बाप का ऑपरेशन करवा लें। लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब होने से पहले ही अब्दुल करीम का बाप इस दुनिया से चल बसा और अब्दुल करीम, जो कि घर में अपने बाप की मौजूदगी को लेकर कुछ बहादुर बना फिरता था, एकदम से खुद को इस दुनिया में अकेला समझने लगा। वो बाप के मरने के बाद जब काफ़ी दिन दुकान खोलने नहीं गया तो उसकी माँ ने अपने दुख से बाहर निकलते ही अब्दुल करीम को दुकान पर जाने के लिए कहा, क्योंकि अब उसे घर बैठे गुजारा नहीं था और जो कुछ पैसे उन्होंने उधार लिए थे
वो بھی انہیں واپس کرنے تھے، کیونکہ آپریشن کے لیے اکٹھے کیے پیسے اب اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کے کفن دفن اور ختم خیرات پر خرچ ہو چکے تھے۔ اب ان کے گھر بہت جلد فاقوں کی نوبت آنے والی تھی، اسی لیے اسے عبدالکریم کو کام پر بھیجنا ہی بہتر لگا۔ لیکن عبدالکریم ماں کی بات سنتے ہی کچھ گھبرا سا گیا اور اس نے ماں سے کہا کہ وہ کام پر نہیں جائے گا، کیونکہ اسے اب باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے باہر نکلتے ہی لوگ اس کو مارنے کے لیے لپکیں گے، یا پھر سے اب وہ اکیلا سمجھتے ہی اسے باہری دنیا میں جینے نہیں دیں گے۔ وہ اسے عجیب سے ڈر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہی اس کی ماں کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی میں اس کا بیٹا دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت ڈرپوک اور معصوم رہ گیا تھا۔ اس کا باپ جو اب اسے دنیا کے لیے ساتھ چلنے کا سبق دینا چاہتا تھا، تو اس نے اس کی کس قدر مخالفت کی تھی، جس کا نتیجہ اس کے سامنے تھا کہ اب اس کا بیٹا اس دنیا کے سامنے جانے سے ڈر رہا تھا۔ لیکن عبدالکریم کی ماں کو ہمت کرنی تھی، اور اپنے ساتھ عبدالکریم کو بھی ہمت اور بہادری کا درس دینا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید واقعی میں دنیا والے اسے جینے کا حق چھین لیتے، پر ابھی تو اسے انہیں سر پر چڑھایا قرضہ بھی واپس کرنا تھا، نہیں تو لوگ انہیں مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نہیں بخشتے۔ عبدالکریم کی ماں نے جیسے تیسے کر کے اسے کام پر جانے کے لیے آمادہ کر لیا تھا، اور پھر اگلے ہی دن عبدالکریم سہمے ہوئے دل کے ساتھ دکان پر پہنچ گیا۔ دکان کھولنے کے تھوڑی دیر بعد ہی جب وہاں موجود دکانداروں کے مالک اس کے پاس آ کر اس کے باپ کی تعزیت کرنے لگے اور اس کے ساتھ اسے تسلی اور دلاسا بھی دیا، تو اس کا دل کسی حد تک بہل گیا تھا۔ لیکن آج اس سب کے باوجود تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے، جنہیں وہ ایک ہاتھ سے پونچھتے اپنی دکان کی صفائی ستھرائی کرنے لگا، کیونکہ کافی دن دکان بند رہنے کی وجہ سے ہر چیز پر دھول مٹی پڑی تھی۔ وہ دکان پر اپنے باپ کے مرنے کے کافی دن پہلے ہی نہیں آ پایا تھا، کیونکہ ایک تو اس کا باپ ہسپتال میں داخل رہا، اور دوسرا اس کے آپریشن کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں وہ دکان کھول ہی نہیں سکا۔ آخری دن وہ شاید اسی دکان پر آیا تھا جس دن اس مددگار لڑکی نے اس کی مدد کی تھی، لیکن اب تک وہ اس لڑکی کو اپنے غم میں بھول ہی گیا تھا، اور وہ شاید بھولا ہی رہتا کہ آج پھر سے وہ لڑکی اس کے پاس آ پہنچی تھی۔ لیکن عبدالکریم تو اپنے غم میں ہی مگن تھا، اسی لیے اسے پہچان ہی نہیں سکا، اور نظریں جھکائے چوڑیوں پر چوڑیاں دکھانے لگا کہ آج تو اس لڑکی نے اسے غصہ دلانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ تھا کہ ایک مشین کی طرح اس کے کہے پر عمل کیے جا رہا تھا، جبکہ عبدالکریم کے اس عمل سے اس لڑکی کو خود ہی اس پر غصہ آنے لگا۔ لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر شرارتی مسکان آئی، اور اس نے چوڑیوں کا ڈھیر لگوانے کے بعد اپنا بازو آگے کر دیا کہ عبدالکریم اسے چوڑیاں پہنا دے۔ لیکن آج جیسے ہی عبدالکریم نے اس کی کلائی کا سائز دیکھنے کے لیے چوڑیاں اٹھاتے ہی اسے پہنانی چاہیں، تو وہ چوڑیاں جو عبدالکریم کو اس کی کلائی کے سائز کے مطابق لگی تھی اب وہ کافی چھوٹی لگنے لگی، کیونکہ چاہنے کے باوجود بھی وہ چوڑیاں کلائی تک نہیں جا رہی تھی، جس کی وجہ سے عبدالکریم نے اس کی جگہ اس سے بڑے سائز کی چوڑیاں اٹھائی۔ اب وہ دوبارہ اسے پہنانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ چوڑیاں تو بہت بڑی تھیں، جس پر عبدالکریم چوڑیوں کو باغور دیکھنے لگا کہ آخر اس کلائی کے سائز کے بالکل مطابق آخر چوڑیاں کون سی ہیں، جبکہ اسے اس قدر سوچ وچار کرتے دیکھ کر سامنے موجود لڑکی اپنی ہنسی چھپانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کئی بار عبدالکریم نے اس لڑکی کی کلائی میں چوڑیاں پہنانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا اور وہ کوئی بھی چوڑی اس کی کلائی میں پہنا نہیں سکتا تھا۔ جب اس بار اس نے ہار مانتے ہوئے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آج پھر وہ زور سے ہنستی تھی، اور آج عبدالکریم اس کی ہنسی سنتے کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا تھا، کیونکہ اسے یہ ہنسی بہت خوبصورت لگی تھی، اور وہ جو کافی دن سے مسکرایا تک نہیں تھا، اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی طرح بے فکری سے ہنسے، لیکن اس پل اسے ادراک ہوا کہ اس کے پاس تو ہنسنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اور وہ جو اس لڑکی کی ہنسی میں کھویا تھا ایک دم سے اس کے چہرے پر رنجیدگی کے سائے پھیل گئے، جسے اس لڑکی نے بھی محسوس کیا تھا، جس پر وہ اپنی ہنسی روکتے سامنے موجود چوڑیوں کو شاپر میں ڈالنے کا اشارہ کر گئی۔ عبدالکریم کے چوڑیاں شاپر میں ڈالتے ہی وہ چوڑیاں اٹھاتے پیسے وہاں رکھتے کچھ ہی دیر میں عبدالکریم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی، جبکہ آج پھر عبدالکریم حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ آج بھی پیسے اس کی چوڑیوں کی قیمت سے بہت بڑھ کر تھے۔ تب جو پہلے عبدالکریم اس لڑکی کو پہچان نہیں سکا تھا، اب اس کے جانے کے بعد اسے کچھ دن پہلے والی لڑکی بھی یاد آ گئی تھی، اور آج یہ سب یاد کرتے اس کا دل مزید سہم گیا تھا، اور اس کے ساتھ جیسے ہی اس کی نظر اپنے شیشے کے شوکیس میں سجی چوڑیوں پر پڑی تو اسے زور کا جھٹکا لگا تھا،
کیونکہ وہ سب چوڑیاں جو وہ لڑکی شاپر میں لے کر گئی تھی دوبارہ سے اس کے شو کیس میں ویسے ہی سج چکی تھی، جس سے وہ جو پہلے ہی اپنے باپ کی وفات پر ڈرا سا ہوا تھا، آج اس لڑکی کے دوبارہ اپنے ساتھ یہ سب کرنے پر اتنا پریشان ہوا کہ وہ اسی وقت دکان بند کرتا واپس گھر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے اتنی جلدی واپس گھر میں دیکھتے اس کی ماں پریشانی سے اس کی طرف بڑھی، اس سے اس کے جلدی آنے کی وجہ پوچھنے لگی، جس پر عبدالکریم آج اپنی ماں کو ساری رودات سنانے بیٹھ گیا، جسے سنتے ہی اس کے ماں کے چہرے پر بھی تفکر کی لکیریں پڑ گئی، لیکن وہ کسی بھی بات پر اس طرح یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے لگا عبدالکریم کام پر جانے سے بچنے کے لیے سب بہانے کر رہا ہے۔ عبدالکریم جو اپنی ماں سے اس کا کوئی حل چاہتا تھا، یا پھر اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں اسے تسلی دلاسا دے گی، لیکن ایسا نہ ہونے پر وہ بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہی اس کی ماں نے کچھ پل کے لیے اسے کہا کہ اچھا وہ اس سب سے ڈرے نہیں، کیونکہ اگر عبدالکریم ساری باتیں سچ بتا رہا ہے تو اسے لگتا تھا کہ وہ لڑکی اچھی ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، تو یقیناً آگے بھی اسے کچھ نہیں کہے گی۔ بس عبدالکریم کو ہی اب اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ لڑکی ہمیشہ اس کی مدد ہی کرتی آئی تھی، تو اسے خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اس کی ماں نے مزید اس سے کہا کہ ویسے بھی اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ اس طرح عام انسانوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یعنی ابھی بھی عبدالکریم کی ماں کو اس پر مکمل یقین نہیں تھا۔ اپنی ماں کی باتوں سے عبدالکریم زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ سنبھل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں موجود ڈر کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سب اس کو اس طرح جھٹلا بھی نہیں پا رہا تھا، اور دوسری طرف اپنی ماں کی باتوں کو بھی رد کرنے میں ناکامی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ جو ماں باپ کہتے ہیں یا پھر کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اس سے اگلے دن عبدالکریم دکان پر گیا، اور اسی دن اس نے اپنی دکان پر آتی سب لڑکیوں کے چہروں کو کھوجنا شروع کر دیا، لیکن وہ لڑکی شام تک اسے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پرسکون ہو گیا، اور پھر کئی دن ایسے ہی گزر گئے، اور عبدالکریم کو اب بھی وہ ساری باتیں اپنا وہم لگنے لگی، تو وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ ویسے بھی اب اس نے باقاعدہ طور پر عملی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا، تب ایک بار پھر اسے ڈھیروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہاں تو کاروباری دنیا میں جیسے ہر کوئی ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے بیٹھا تھا، صحیح غلط کی پہچان تو کسی طرح ممکن نہیں ہو پاتی تھی۔ اور عبدالکریم جو کہ اب یہ سوچنے لگا تھا کہ دوبارہ سے اپنی پڑھائی پرائیویٹ شروع کر دے، وہ ان نئی مشکلوں میں گھرتے سب بھول گیا، اور اس کا پڑھائی کا شوق رفتہ رفتہ کہیں گم ہونے لگا۔ وہ اپنے ساتھ متعارف ہوتی اس نئی دنیا کے کھن چکر میں گھوم کر رہ جاتا، جب ایک بار پھر اسے وہ شرارتی سی لڑکی مل گئی، اور اس بار عبدالکریم بہت جلد آسانی سے اسے پہچان بھی گیا تھا، لیکن اس دن وہ ڈرا نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے اسے شناخت کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر وہ کون ہے، ایک عام انسان یا پھر اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے، جبکہ دکھنے میں تو وہ بالکل عبدالکریم کو ایک عام انسان لگتے تھے۔ لیکن اس کا 2 بار اپنے ساتھ اختیار کیا گیا پیسوں کے علاوہ والا جو عمل تھا، جو تب عبدالکریم اپنی سادگی میں نہیں جان سکا تھا، اب ان کے بارے میں سوچتے عبدالکریم کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ بس عام انسان لگتی ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں، وہ ضرور کوئی خوفناک مخلوق تھی، جب ہی جادو جانتی تھی۔ وہ لڑکی عبدالکریم کو اپنی طرف دیکھتے پا کر سمجھ گئی کہ یقیناً یہ لڑکا کسی حد تک اس کے بارے میں جان چکا ہے، اور اسی لیے آج اس کی طرف ایسے دیکھتا ہے، کسی کشمکش کا شکار ہے۔ تو تب اس لڑکی نے اپنی اصلیت عبدالکریم کے سامنے لانے کا سوچا۔ حالانکہ جب وہ پہلی بار عبدالکریم کے پاس آئی تب اس کا مقصد صرف شرارت ہی تھا، لیکن پھر وہ عبدالکریم کی آنکھوں میں دیکھنے سے اس کی پریشانی بانپ گئی، جس کی بدولت وہ اس کی مدد کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن وہ نہ جانے کس جذبے کے تحت کئی بار اس کی دکان پر آئی، تو آگے سے دکان بند دیکھتے ہی وہاں سے مایوسی کے ساتھ چلی جایا کرتی، اور پھر ایک دن دوبارہ سے دکان کھلی دیکھ کر اسی لڑکے کو وہاں دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ شرارت کرنے سے وہ خود کو باز نہیں رکھ سکے۔ لیکن جب دوبارہ اس لڑکی کا دل چاہا کہ وہ لڑکے کے پاس جائے تو وہ خود کو زبردستی روک گئی، کیونکہ اس طرح بار بار اس کے پاس جانے سے وہ اس دنیا میں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک جن ذاتی تھی اور اسے اپنی دنیا میں ہی رہنا پڑتا۔ لیکن جب وہ کافی دن صبر کے باوجود رہ نہیں سکی تو آج پھر عبدالکریم کے سامنے آن موجود ہوئی، اور آج عبدالکریم کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال دیکھتے ہی وہ خود اسے اپنی ساری اصلیت بتا گئی تھی، جسے سنتے ہی کچھ پل کے لیے عبدالکریم کو ایک جھٹکا تو ضرور لگا، لیکن وہ زیادہ شاید اس لیے نہیں ڈرا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے بھی اس بات کا یقین تھا کہ وہ ایک عام انسان نہیں ہے، اور آج یہ یقین مضبوط ہو گیا تھا،
اور وہ عبدالکریم جو چھوٹی بات پر لڑکیوں کی طرح ڈر جایا کرتا تھا، اس لڑکی کی حقیقت جان لینے کے باوجود زیادہ خوفزدہ نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے بعد اس شرارتی سے جن زادی کی عبدالکریم کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور جب اس جن زادی نے جانا کہ عبدالکریم پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک مضبوط بہادر لڑکا بنے، عبدالکریم نے اس جن زادی کی تھوڑی سی مدد کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی شروع کر لیا۔ وقت کے ساتھ اپنی ظاہری شخصیت میں بدلاؤ لانے لگا تاکہ اس کے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، لیکن اس کے ساتھ جب بھی وہ جن زادی اس کے پاس آتی تو وہ اپنی شرارتوں سے عبدالکریم کو غصہ دلانے کی بھرپور کوشش کرتی، لیکن چاہ کر بھی اسے غصہ نہیں دلا پاتی، اور جب عبدالکریم اسے اس بات پر غصہ کرتے دیکھتا تو وہ خود زور سے ہنس دیا کرتا۔ اور جن زادی نے عبدالکریم کو اور بھی بہت سے کاموں کے ساتھ ہنسنا سکھا دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ عبدالکریم اپنی تمام خواہشیں پوری کرتا چلا گیا اور ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا، جبکہ وہ جن زادی جب دل چاہتا اس کے پاس آن دھمکتی تھی، کیونکہ عبدالکریم نے اور سب کچھ تو لڑکوں کے مطابق کرنا شروع ہی کر دیا تھا، لیکن وہ لڑکوں کو دوست نہیں بنا پایا، اور اس کی دوست ہمیشہ کے لیے جن زادی بن گئی تھی۔ وہ جن زادی کو دیکھ کر اکثر اللہ کا شکر ادا کیا کرتا، اور اب تو اس کی ماں بھی جن زادی کی حقیقت پر یقین کر گئی تھی، اور اس کی عبدالکریم کی زندگی میں اہمیت بھی اچھے سے سمجھنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔